اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے تو لبدی پھریں بازار کوڑے۔ ناظرین، ملکہ ترنم نور جہاں کا یہ ملی نغمہ آج بار بار ذہن میں آتا رہا جب مانسیرا کے ٹھاکرا اسٹیڈیم میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی تو بے اختیار ہماری آنکھیں بھی پرنم تھی اور یہ نغمہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ کیسے ایک بیٹا، دھرتی کا بیٹا مانسیرا سے اٹھتا ہے اور بنو میں جام شہادت نوش کرتا ہے وطن کے لیے۔ بڑے جذباتی مناظر تھے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اس نماز جنازہ میں تھے وہ بھی زارو قطار رو رہے تھے۔ دیکھنے والی ہر آنکھ پرنم تھی، پرنم کیوں نہ ہوتی۔ ایسے جوان، ایسے بیٹے خوش قسمت قوموں کو ملتے ہیں جو مادر وطن پر اپنا لہو نچھاور کر دیتے ہیں، اپنا لہو اس پر قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ناظرین، بڑے جذباتی مناظر تھے اور آج پورا ہزارہ رو رہا تھا جب کرنل گلفراز کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی۔ یہ مناظر عرصے بعد دیکھنے کو ملے۔ پوری پاکستانی قوم پے در پے حملوں میں شہید ہونے والے پاک فوج کے افسران جوانوں کے لیے غمزدہ ہے، پریشان ہے۔ اور اسی دوران کل جب یہ خبر ہمیں ملی کہ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز ایک جوان سمیت جام شہادت نوش کر گئی، پھر یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں بھی چھوڑی، اہلیہ سمیت۔ اس کے بعد سے ہی ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان انتقام لے ان درندہ صفت لوگوں سے جو بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اور پوری قوم سیری کے لیے اٹھی تو پتہ چلا کہ پاکستان نے 60 ٹھکانوں کو، افغانستان میں 3 شہروں کے 60 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور جیٹ طیاروں نے بمباری کی اور درجنوں دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ خبر سن کر کم از کم ان لوگوں کے سینے میں ٹھنڈ ضرور پڑی ہے جن کے سینے انتقام کی آگ سے جل رہے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والا ہر جوان، ہر افسر ہمارا اپنا ہے، اور اس کے بچھڑنے کی، اس کے دائی اجل کو لبیک کہنے کی خبر ہمارے لیے ہم پر ایک بجلی بن کر گرتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ بھی اس ماہ مقدس میں وہ بڑے عظیم ہیں، لیکن پھر بھی افسردگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب سے یہ خبر سنی ہے کہ پاکستان نے ان لوگوں کو جہنم واصل کر دیا جنہوں نے پاک فوج کے جوانوں پر اور افسروں پر حملہ کیا تھا، تو سچی بات ہے ہم سمیت بہت سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے مطمئن ہوئے۔ اور پاکستان نے یہ کہا ہے، برملا کہا ہے کہ یہ حملہ نہیں تھا، یہ وارننگ تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان پر بمباری، یہ جو گزشتہ رات کو حملے ہوئے تھے، یہ سب سے سخت قسم کے حملے تھے، لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ نہیں، وارننگ تھی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر مستقبل قریب میں پھر اس طرح کی حرکتیں ہوئیں تو پھر پاکستان کا رد عمل اس سے بھی سخت ہوگا۔ باجوڑ میں جو کچھ ہوا، اسلام آباد کی مسجد میں جو کچھ ہوا، پھر پنو میں جس طرح دہشت گرد حملے ہوئے، اس میں پاکستان کا صبر کا پیمانہ جو تھا وہ لبریز ہو گیا تھا، اور پھر پاکستان کا رد عمل آنا فطری تھا، ضروری تھا۔ اگر اس وقت بھی رد عمل ہم نہ
देते। सोशल मीडिया पर कल से ये बात चल रही थी कि ऐसी एटमी ताकत का क्या फ़ायदा, इतनी बड़ी फ़ौज का क्या फ़ायदा कि दहशतगर्द हमारे जवानों से की जानों से खेल रहे हैं और हुकूमत और फ़ौज खामोश है। लेकिन हमें अंदाज़ा था कि पाक फ़ौज जवाब देगी, और जिस तरह जवाब दिया है वो कुफर, अल्लाह कहते हैं ना, कुफर लर्जा बरंदाम है। इसी तरह दहशतगर्द जो हैं वो लर्जा बरंदाम है। बहरहाल एक ज़बरदस्त किस्म का जवाब था पाकिस्तान का, और इससे लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह का अटैक हुआ तो पाकिस्तान फिर सख्त हमला करेगा। और सच्ची बात ये भी है कि अफगानिस्तान को चाहिए कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान कतई ये नहीं चाहता कि वो अफगानिस्तान पर हमला करे या तालिबान के खिलाफ कोई जंग छेड़े। पाकिस्तान पुरअमन था, है और रहेगा। लेकिन जब आप हमारे सब्र का पैमाना, सब्र को आजमाएंगे तो फिर मोदी जी ने भी पाकिस्तान के सब्र को आजमाया था। उसे वो जवाब मिला कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 6 से 11 तहरों तक पहुंच गए हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो वो बहुत आगे जाएंगे। तो बहरहाल ये आज का वीलॉग था। एक दफ़ा फिर हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक फ़ौज के जवानों और अफसरों की हिफाजत फरमाए और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में बुलाए। खुश रहें।